بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں اور اپنا بزنس شروع کرنا ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے جس میں آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہوں، لیکن آج کل ہر کسی کے پاس دماغ ہے جس کی وجہ سے کامیاب ہونا کافی مشکل ہے۔ لیکن تب کیا ہوگا جب آپ کچرے سے پیسہ کمانے لگ جائیں؟ اور آج میں آپ کو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کچرے سے پیسہ کما کر امیر ہو گئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اینڈریو موپیا، یہ سچی کہانی ہے ایک 16 سال کے لڑکے کی جو یوگنڈا کا رہنے والا ہے، جس نے ایک پیپر بنانے کی کمپنی کھولی۔ اینڈریو کو یہ آئیڈیا تب آیا جب یوگنڈا کی سرکار نے 2008 میں پلاسٹک بیگ یا پولیتھین بیگ پر بین لگا دیا۔ تب اینڈریو سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا اور اینڈریو کی فیملی کے حالات بھی کافی برے تھے۔ اس کے پاس کام شروع کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن ایک دن اس نے بیٹھ کر اندازہ لگایا کہ اسے 36,000 یوگنڈا شیلنگ چاہیے ہوں گے کام شروع کرنے کے لیے۔ 36,000 یوگنڈا شیلنگ مطلب 980 روپے، لیکن یہ 980 روپے بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پھر اس نے کچرے کے ڈھیر سے پلاسٹک اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں اس نے 70 کلو پلاسٹک اکٹھا کر لیا اور یہ پلاسٹک اس نے 770 روپے میں کباڑی کو بیچ دیا، اور کچھ پیسے اس نے اپنے ٹیچر سے ادھار لے لیے اور اپنا کام شروع کیا۔ جس کے بعد وہ پورے شہر میں گھوما اور ہر اس دکان میں گیا جن کو پیپر بیگ کی ضرورت تھی۔ جس کے بعد یہ سامنے آیا کہ پیپر بیگ کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں آسمان چھو رہی ہے۔ اس کے بعد اینڈریو نے پیپر بیگ کو بنانا بھی سیکھ لیا۔ آج اینڈریو کا بزنس بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ اس نے خود کے ساتھ ساتھ 20 اور لوگوں کو بھی روزگار دے رکھا ہے، اور یہ سب لوگ مل کر ہر ہفتے 20,000 سے زیادہ پیپر بیگ بنا لیتے ہیں۔ کافی عرصے تک یہ پیپر بیگ ہاتھوں سے بناتے رہے۔ پھر 2012 میں اینڈریو کو حکومت کی جانب سے $3,000 کا انعام دیا گیا، جس کے بعد اینڈریو نے اچھی مشین بھی خرید لی، اور یہ کچرا چن کے جمع کیے گئے 980 روپے سے شروع ہونے والا کام آج اپنے پورے عروج پر ہے۔ تھیٹو اینڈ ریا، دوستو یہ دونوں بھی ساؤتھ افریقہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اسکول بیگ بنانے شروع کیے، اور یہ بیگز کسی قیمتی کپڑے سے نہیں بلکہ پلاسٹک کو ری سائیکل کر کے بیگ بنانے شروع کر دیے۔ ان کی کمپنی پورے ملک میں گھوم کر پلاسٹک کا کوڑا منگواتی ہے اور اس کو ری سائیکل کر کے اسکول بیگز بنائے جاتے ہیں۔ ان بیگز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان بیگز میں سولر پینل لگے ہوتے ہیں۔ جب بچے اسکول سے گھر یا گھر سے اسکول جاتے ہیں تو یہ سولر چارج ہو جاتے ہیں، جس سے رات کو گھر کا ایک بلب چلتا ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک یہ آئیڈیا بہت سمپل تھا، لیکن یہ آئیڈیا وہاں کے بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ ٹیٹو اور ریا کو بہت سے ٹی وی شوز میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اس آئیڈیا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس کو ہم کوڑا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں اس کو افریقہ کے بچے اپنے کندھوں پر لگا کر اپنا مستقبل بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بیتھلیہم، دوستو بیتھلیہم ایتھوپیا کے ایک غریب گاؤں میں پیدا ہوئی، لیکن آج وہ ایک کمپنی کی مالک ہیں جس کا نام سولز رویل ہے۔ یہ کمپنی ایتھوپیا کی سب سے تیز گرو کرنے والی فٹ ویئر کمپنی ہے۔ اس کمپنی کے جوتے اور چپل سب سے الگ ہیں کیونکہ ان کو 100% ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو بنانے میں استعمال ہونے والا سارا سامان کوڑا کچرا ہی ہوتا ہے جسے ہم اکثر پھینک دیتے ہیں، جیسے کہ پرانے ٹائر، پرانے گتے یا پھر پرانے کپڑے۔ اس کمپنی میں کافی ایکسپیرینس والے لوکل لوگ کام کرتے ہیں، اور آپ شاید یقین نہ کریں اس کمپنی کے فٹ ویئر آج دنیا بھر کے 50 ملکوں میں بیچے جاتے ہیں، جن میں امریکہ تک شامل ہے۔ بیتھلیہم نے اس کمپنی کو 2004 میں شروع کیا، جس میں انہوں نے اپنے $1,000 کی سیونگ کا استعمال کیا، اور آج اس کمپنی میں 300 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی اپنے سٹور بھی کھولتی جا رہی ہے۔ اپنے اس کام کے لیے بیتھلیہم کو کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ لورنا روٹو، دوستو لورنا روٹو کے پاس ایک اچھی نوکری تھی۔ وہ بینک میں ایک اچھی پوسٹ پر تعینات تھیں، لیکن 2009 میں انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے خود کی ایک کمپنی کھولی جس کا نام انہوں نے ایکو پوسٹ رکھا، اور یہی کمپنی آج دنیا کی سب سے بڑی ریسائیکلنگ کمپنی ہے۔ ان کی کمپنی پورے ملک سے پلاسٹک اٹھاتی ہے۔ کمپنی پلاسٹک کو ریسائیکل کر کے فینس میں تبدیل کر دیتی ہے، جس کے بعد گھر، کھیت یا جنگل کی حفاظت کے لیے انہیں لگایا جاتا ہے۔ اور آج کینیا میں ٹمبر کے درخت کو کاٹنے کے بجائے پلاسٹک کے فینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ان کی کمپنی 10,000 فینس پوسٹ بنا چکی ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں لیکن لورنا کی کمپنی ہر سال 1.5 کروڑ تک کما لیتی ہے۔
اس کے علاوہ ان کی کمپنی کی وجہ سے 200-250 ایکڑ کے جنگلوں کو کاٹنے سے بچا لیا گیا۔ اگر ان کی کمپنی نہ ہوتی تو درختوں کو کاٹ کر ہی فینس بنائی جاتی۔ ان کو اپنی کام کی وجہ سے کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ان میں سے آپ کو کون سا کام پسند آیا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔